اس وقت ہمارے ساتھ DSP یکاۃ التوحید خان موجود ہے. ان سے ہم اس کیس کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کون سی ایسی وجہ تھی جس پہ جو خاتون ہے اس نے اپنے ہی شوہر کا قتل کیا. سر تفصیل بتائیے. جی تھینک یو. یہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ باناماڑی تھانہ ہے, گل آباد چوکی کے حدود میں ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوئی تھی یہ 18/8/2024 کو کہ ہمارا ایک پولیس کا جو ہیڈ کانسٹیبل تھا افتخار, وہ اس کے والد نے رپورٹ کی تھی کہ یہ اپنے سسر کے گھر میں رہائش پذیر تھا, گھر داماد تھا, اور وہاں پہ اسے پتہ چلا کہ انہوں نے سوئسائڈ کی ہے. تو انیشلی ہم نے جب کرائم سین وزٹ کیا تو جو سوئسائڈ کے جو مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس ہمیں اس میں مشکوک ہمیں نظر آئے. اس وقت وہاں پہ جو پسٹل پڑا تھا وہ بھی چیمبر لوڈ نہیں تھا, اسی طرح اس پہ چیرنگ مارکس بھی نہیں تھے, اور جو کرائم سین تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا. تو ہم نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ریفر کی پوسٹ مارٹم کے لیے, اور وہ ڈاکٹرز پہ مختلف قسم کے میڈیکل ایگزامینیشن کے دوران کویسچنز کیے. تو جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں پتہ چلا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ سوئسائڈ نہیں ہے, کیونکہ سوئسائڈ بالکل نزدیک سے وہ بندہ فائر مارتا ہے, یہ تھوڑے فاصلے سے لگا تھا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کی جو بیوی تھی جو وہاں پہ اس کے ساتھ تھی انسیڈنٹ کے ٹائم, اس کو ہم نے شامل تفتیش کیا, اور دوران تفتیش پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جرم جو ہے وہ کنفیشن کی اور مختلف چیزیں وہ بیان کی. جو وجہ کیا سامنے آئی؟ بیسیکلی کچھ ایسے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو یہ مقتول ہے تو انہوں نے اپنے سسر سے کوئی رقم وغیرہ لی تھی, قرض لی تھی, اور پھر جب وہ واپس نہیں کر رہا تھا تو اس خاتون جو ملزمہ ہے ان کے جو والد صاحب ہے اور ان کے جو بھائی ہے تو وہ تانے دیتے تھے اس کو کہ آپ کے شوہر نے جو ہے وہ رقم لی ہے واپس نہیں کرے. تو اسی تانوں سے دل برداشتہ ہو کر یہ واقعہ ہوا ہے. کتنی حقیقت ہے اس بات؟ جی بالکل, یہ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ یہ جو ہمارا پولیس کانسٹیبل تھا, ہیڈ کانسٹیبل تھا, اس نے یہ اپنے سسر سے اور اس کے گھر والوں سے رقم جو ہے لاکھوں میں ادھار لی تھی کہ میں اس پہ بزنس کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ میں منافع دوں گا. پھر کچھ ٹائم بعد دوبارہ ان سے پیسے لے لیے اور اس کو کہا کہ یہ میں نے دوسری جگہ خرید لی ہے. پھر اس طرح یہ سلسلہ تقریباً 3-4 سال سے چل رہا تھا, اور یہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ خریدی ہے اور اس جگہ میں جو ہے وہ بت نکل آئے ہیں. تو ایسا ہے کہ جو نوادرات ہے وہ نکل آئے ہیں, تو وہ ہم فروخت کر کے کروڑوں روپے اس میں آپ کو میں منافع دوں گا. بلکہ یہ انسیڈنٹ سے دو تین دن پہلے اس کو بتایا تھا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے لیے نیا گھر بھی دیکھ لے. اپنی بیوی کو کہا تھا کہ بھائیوں سے کہیں کہ نیا گھر بھی دیکھ لے اور گاڑی بھی نئی جو ہے وہ پسند کر لے, تو بس وہ ہم سب امیر ہونے والے ہیں. تو جو انسیڈنٹ کا دن تھا یہ اسی دن یہ جب گھر واپس آیا تو بیوی نے اس کو کہا کہ پیسے کہاں ہیں, تو اس نے کہا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو قبرستان میں کچھ چور بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے وہ سارے پیسے مجھ سے لے لیے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پہلے بھی دھوکے کر رہا تھا, اب بھی دھوکے کر رہا ہے, اور یہ ویسے ہی میرے بھائی اور باپ جو ہے مجھے تانے دیتے ہیں. میں بہت تنگ ہوں ان لوگوں سے, کیونکہ اس کا والد جو ہے وہ ایک انتہائی غریب شخص ہے, اور وہ یہ LRH کے سامنے جو ہے وہ پکوڑے اور چپس وغیرہ فروخت کرتا ہے. تو اس سے لاکھوں روپے اس نے قرض لیے, تو یہی اس کی وجہ بنی ہے. اچھا, جو فائرنگ کی ہے اس کی بیوی نے اپنے شوہر پہ جو فائرنگ کی ہے تو بیسیکلی اس کے پاس گن کہاں سے آیا اور یہ پلاننگ کیسے کی؟ مطلب کیا اس میں جو یہ خاتون ہے ملزمہ ہے اس کے جو بھائی ہے یا والد ہے تو وہ بھی اس کیس میں کوئی تانے بانے ملتے ہیں, یا پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, اس خاتون کا اپنا فیصلہ تھا فائرنگ کرنے کا, کوئی پلاننگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے؟ نہیں, یہ جیسے یہ ڈیوٹی سے آیا ہے تو اس کا اپنا جو پسٹل ہے وہ پسٹل اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا, تو یہ کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گیا اور پسٹل اس کے ساتھ پڑا تھا. تو جب بیوی نے یہ باتیں ساری سنی ہے تو وہ اس کی پسٹل جو ہے وہ باہر لے جا کے انہوں نے لوڈ اینڈ لوڈ کی ہے, اور واپس آ کے یہ موبائل میں ہی مگن تھا کہ اس نے اس پہ فائر کی ہے تھوڑے سے فاصلے پہ. تو اس میں دوران تفتیش یہ بات بالکل سامنے نہیں آئی کہ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ ملوث تھا, یہ صرف اسی نے کیا تھا. جی, یہ ملزمہ جو ہے بیسیکلی اس کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا تھا, جس طرح DSP صاحب نے جو ہے تفصیلات بتائی. اب یہ ملزمہ جو ہے یہ پولیس کی حراست میں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ رقم کا تنازع تھا. رقم جو ہے وہ سسرالیوں سے وہ رقم قرض لیے تھے, پھر وہ واپس نہیں کر رہے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ جو فیملی ممبرز ہے اس خاتون کے تو وہ تانے دیتے تھے, اور اسی تانوں سے جو ہے وہ دل برداشت
برداشتہ ہو کر جو ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. بیسیکلی اس معاملے پہ ہم اس علاقے میں بھی جائیں گے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا, اور ہم جو ریلیٹیوز ہیں تو ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ رقم کتنے قرض لیے گئے تھے, اور اتنی معمولی بات رقم کے تنازع پر یہ اتنا بڑا قدم جو اٹھایا گیا ہے, تو اس کی مزید جو تفصیلات ہیں تو وہ ہم اس علاقے میں جا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی, اس وقت میں گل آباد کے علاقے میں موجود ہوں, اور بیسیکلی جو جابھاگ پولیس اہلکار ہے جو اپنے بیوی کی فائرنگ سے قتل ہوئے ہیں, تو بیسیکلی وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ یہی سے بلانگس کرتے تھے. میں ان کے گھر میں موجود ہوں, ان کے والدین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بیسیکلی جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سسر سے جو قرض کے پیسے انہوں نے لیے تھے وہ واپس نہیں کر رہے تھے, اس وجہ سے اس کو بیوی نے قتل کیا ہے. تو اسی پر ہم ان کے والد صاحب, ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم. بتائیے گا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے تو وہ قرض جو ہے وہ واپس نہیں کر رہے تھے, اور اسی سے تانے دے رہے تھے. اس جو قاتل ہے ان کی بیوی ہے, ان کے والد اور ان کے بھائی جو ہے تانے دیتے تھے, تو اسی وجہ سے ان کو قتل کیا. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ سر جی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ جتنے باتیں بھی کر رہے ہیں سب جھوٹ کر رہے ہیں. پہلے جب میرا بیٹا قتل ہو گیا تھا مجھے فون آیا کہ آپ کا بیٹا نے کسی چور نے قتل کیا. بعد میں انہوں نے ڈرامہ میں نچایا کہ خودکشی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیے پیسے کے خاطر. سر جی, اس کے اچھی بلی تنخواہ تھی, گزارا اس کا ہو رہا تھا, اس کا گھر کا خرچہ, اس کا سسر کا خرچہ چلا رہا تھا. وہ کس رنگ ادھار لے کے اس کو قتل کیے. پتہ نہیں کیا بات ہے, انہوں نے کیا پلان بنایا, انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا. کیا لگتا ہے کیوں قتل کیا ہوگا؟ چونکہ آپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ تو رابطہ ہوا ہوتا ہوگا, تو کیا بات تھی ایسی جو آپ اس بات کو ڈینائی کر رہے کہ پیسوں کے غرض سے جو ہے یہ جو ایشو زیر بحث ہے جو پولیس بھی کلیم کر رہی ہے, تو اگر یہ نہیں تھا آپ کے مطابق تو کیا ایشو تھی, کیا مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ تو انہوں کو پتہ ہوگا کہ کیا مسئلہ تھا. میرا بیٹا شکر الحمدللہ پورے غربی تھانے میں جگہ ڈیوٹی کر رہا تھا, اس کے آفیسر سے پوچھ لے, وہ کہنے بہت اچھا بندہ تھا, بہت ایماندار آدمی تھا, وہ کسی کا پیسہ کیوں کھائے. تو پولیس کی جو کارروائی ہے, جو تفتیش کا عمل ہے, اوبیسلی ملزمہ جو ہے وہ تو اریسٹ ہے, پولیس کی حراست میں ہے, لیکن جو تفتیش جاری ہے پولیس کی طرف سے وہ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں سر, ہم مطمئن نہیں ہیں. تفتیش اس کا بالکل غلط ہے, کیونکہ میں ادھر اسپتال میں میرے پاس 4 بندے موجود ہیں گواہ, کہ اسپتال میں بھی میں چیخیں مار رہا تھا کہ میرے بیٹے نے, میرے نو نے کیے کہ اس نے ادھر چوروں نے قتل کیے. وہ اسی کا بندہ تھا, انہوں نے کہ نہیں خودکشی لکھو. تو میں اس کا بابو, میرا کوئی نہیں سن رہا ہے, وہ دوسرے کا رپورٹ لکھ رہا ہے. کیوں میرا بیٹا میرا تھا کہ اس کا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. آپ بتائیے گا, آپ کے بیٹے کی جو خبر جو آپ کو آئی ہے موت کی, نو سویل غوڑے جی دستاسو دم آغاز چکم دزوی یہ وہ اچانک قتل خبر تاسو تراغلی بوی, چونکہ اردو میں ان کو دشواری ہے بولنے میں, تو پوچھتا میں ان سے بات کریں گے. جی تفصیلات شیئر کے سو ویل غوڑے. بس زما زوی چې دی کنه دا بس مونږ انصاف غواړو کنه, د سره ظلم شوی دی, د ښځې قتل کو کنه, لکه دې سخر کار اوسېدو 14 کال وشو, بس دی په خپله قبضه کې اخیستی و, د باندې به یې تعویضونه کول او د باندې به یې لکه داسې کړی و چې لکه مونږ به یې نه پېژندو. دی په دې څو ورځو کې دی مونږ کره راتلو, بس دی مرګ نه 17 ورځې دی راغو, بس مونږ سره ډېر دی پلار ته ویل دو, ما ته ویل چې اجله مست وم. ښه زمونږ په دې کمره کې لکه کچه وه, دې کې راله فرش واچولو. بل دې ښځې ته دو ویلې چې لکه پاس زما کمره کې کم کې چې قتل کو, دې کې کارپیټ دی او دې کې فومونه دي, دا به د مور له مې ورکو, دی ورسره خواښې او دا ورسره په جنګ شوي دي. هلک لکه دونه پریشانه شوی دی که نه, چې لکه دې سره یې جنګ کړی دی, اوسې موسې پې کړي دي, بیا دی په کمره کې 2 ورځې 3 ورځې لکه دی ډېر په ټینشن کې و. دی په ټینشن کې و, مونږ ته دا پته نه وه چې کله دی قتل شو که نه, مونږ ته هله دا پته, مونږ له جواب راغو چې لکه زما دا زوی راننوتو دلته, او د دې دا ښځو ورته ویل چې څه چل دی, ده ورته ویل چې څه چل هم نشته. زه په دې خبر شوم, زه ووتم. چې زه ووتم ما ده ته ویل مایل څه چل شوی دی, ده راته ویل چې څه چل هم نه شوی, استخار چې دی درته ویم خو غږ به نه کړې, هسې نه چې ته چغې سورې جوړې کړې, هغه په لاس باندې ځان ویشتی. دوی ما سره یو بهانه کولو, یو پاټې کولو که نه. بس ما دا خبره اډو ونه منله, ما ورته ویل نه بس ما اسپتال ته رسوئ,
هسپتال ته بس دی دا زوی مې چې دی دته مې وربند کو چې بس ما ته به خبره کوي چې لکه بل زوی مې دی چې هغه خو څه جنګ نه یې کړی. بس دا زه هم داسې ووتم که نه د مور خو درته پته ده که نه. بس زه هم داسې ووتم بیا دا زوی را سر کېناستو. هلته کې چې ورسېدم هلته لکه د ده ملګری او دا بنینې د وینو نه داسې څښاو که نه چې هغه ما ولیدو ما تل دا زما د زوی وینه ده ښه. هغه راته مورې دا مې بل مریض اوچت کړی ما ته به دروغ نه وایي ما ته به دروغ نه وایي. بس هغه دی راته انې بانې کولې انې بانې بس کور ته راغلم دې زوی ته مې ویل چې ښه غټ ځای وله ونیسه دله به ډېر خلک راځي. دی ویل چې دا خودکشي ده دا ښځه یې دلته ناسته ده جاړي نه خواښې یې ناسته ده جاړي نه. بس مونږ یې داسې کړي وو که نه چې مونږ پرې نه پوهېدو. دی چې څنګه جنازه اوچته شو دی د کوره لاړل چې لاړه په سبا باندې لکه د دې کور چې دی ادیرې ته مخامخ دی. زه به ادیرې ته لاړم د نوسو پسې به لاړم. دی به ښه مطمئن ناسو دی به ګپې شپې لګولې چې څنګه به یې سکولي د شکل به یې وران کو. مونږ یې په داسې راز کې راوستي وو که نه داسې راز کې راوستي وو. اخر هم چې دی نو د دې دا پلار چې دی ونیولی شو دی غیب شو. چې غیب شو بس دی خو ویل دا مونږ نه دي کړي پولیس لکه راز کې ساتل که نه راز کې ساتل. بس هغې نه پس چې دی دا پلار یې وله ډېر وهلی دی نو دی پلار یې بیا ویلي دي چې دا زما لور قتل کړی دی.